استغاثہ، صغیر جھولے سے گر گیا ہے، صغیر جھولے سے گر گیا ہے، تیر پر مسکرانے والوں۔ میں انتہائی محترم مجمع کے ذریعے سے جہاں تک میری یہ ویڈیو سنی دیکھی جائے گی ان سب سے مخاطب ہوں۔ سوشل میڈیا جہاں ایک مثبت پہلو رکھتا ہے، میں کسی ادارے کا نام تو لے نہیں رہا کہ جو اس ادارے کے لوگوں کو ناراضگی ہو جائے، سوشل میڈیا کا لفظ تو بڑا وسیع ہے، کئی ادارے اس میں آ جائیں گے۔ سوشل میڈیا جہاں بہت سے فائدے اور اس کے مثبت پہلو ہیں، وہاں اس کے نامناسب پہلو بھی ہیں، اور اس کے نامناسب پہلو نہیں ہے، چھری اڑ کر کسی کا گلا نہیں کاٹتی، چھری اگر کسی عادل اور عالم کے ہاتھ میں ہو تو وہ حلال جانور کاٹتا ہے، اور اگر یہی چھری کسی جاہل کے ہاتھ میں چلی جائے تو وہ انسان کا گلا کاٹتا ہے۔ تو کاٹتا کون ہے؟ وہ بازو کاٹتا ہے، چھری نہیں کاٹتی۔ تو سوشل میڈیا کا کیا قصور ہے؟ یہ آج کے یہ جو ذرائع ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ قصور استعمال کرنے والے کا ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے ذرا سنبھل کے سنیں، سنی سنائی بات پر زدم زدہ کی کیفیت میں جیسے کا تیسا اینٹ سے اینٹ بجا دو، جواب ہم دے کر رہیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ لب و لہجہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا نہیں ہوتا۔ اہل بیت کے چاہنے والے سمجھدار، معاملہ فہم، ہوشیار۔ دیکھیں کہ قصہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ بعض اوقات اخبار میں جو سب سے بڑی سرخی ہوتی ہے نا، وہ اصلی خبر ہی نہیں ہوتی، وہ اصلی خبر بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اخبار میں۔ جو اخبار پڑھنے والے ہیں نا، دو طرح کے لوگ ہیں، تو ایک تو اخبار چاٹنے والے ہیں، اور جو اخبار پڑھنے والے وہ اور ہیں۔ اخبار پڑھنے والے سرخی کو سرخی نہیں مانتے، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ اصلی خبر کہاں ہے، اور نہج البلاغہ پڑھنے والے تو خبر دیکھ کر بتاتے ہیں کہ آئی کہاں سے۔ سیاست میں اور معاملات میں سمجھداری یہ اس مجلس اعزا کا نتیجہ ہے۔ خبردار عجلت میں اور جلدی میں فیصلے نہ لیجئے۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کہیں سے اگر کوئی پوسٹ آئے جو آپ کے جذبات کو ابھارے، جو آپ کو غصہ دلائے، جو آپ کو چٹکی بھرے، جو آپ کی شام غریبہ پر اور امام بارگاہوں کو گالیوں کے الفاظ سے اس میں یاد کیا جا رہا ہو، خبردار پلٹ کے جواب نہیں دیجیے گا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ ہمارے مقابلے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ جی انہیں ویسا جواب نہ دیجیے جیسا وہ کہہ رہے ہیں، انہیں کہنے دیجیے، تھوڑا برداشت کیجیے اور صبر و تحمل مزاجی سے آگے بڑھیے۔ یہ طے کر کے، یہ سوچ کر، یہ یقین رکھ کر آگے بڑھیے کہ یہ ذکر نہ ان کے باپ دادا مٹا سکے، نہ یہ مٹا سکیں گے، نہ ان کی اولادیں مٹا سکیں گی۔ اس ذکر کے پیچھے سیدہ کی دعا ہے، اس ذکر کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ انتہائی سمجھداری سے، معاملہ فہمی سے یہ دن تھوڑے سے آزمائش کے ہیں، اور پاکستان کو کسی اور طرف لے جانے کے ارادے ہیں۔ پاکستان جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پرانے بلاک والے لوگ جانے نہیں دینا چاہتے، تو پاکستان کو جہاں جانا چاہیے، جہاں جا رہا ہے پاکستان، جس سمت پر پاکستان کی مستقبل کی سیاست ہے، اس سمت پر پرانے دوست نہیں چاہتے کہ وہ سمت پر پاکستان جائے۔ تو پرانے دوستوں کا تعلق تو پرانے دشمنوں سے ہے نا، ہمارے جو ہمارے پرانے دشمن ہیں نا، ان سے ان پرانوں کا تعلق ہے۔ بھائی میں اور زیادہ نہیں کہوں گا، ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، بس اتنا عرض کروں گا کہ اس کام میں رکاوٹ ہماری طرف سے نہیں آنی چاہیے، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں نا تو ناراض کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ ماتم کی قسمیں، ایک ماتم کی قسم یہ ہے کہ میں سینے پہ ہاتھ مارتا ہوں،
یہ جو بول رہا ہوں یہ میری زبان کا ماتم ہے، یہ جو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یہ سماعت کا ماتم ہے، جب ہم روتے ہیں ہماری آنکھوں کا ماتم ہے، مجلس میں چل کر آئیں یہ پیروں کا ماتم ہے، کسی نے تبرک کا انتظام کیا ہے اس کے مال کا ماتم ہے، چپتے ہوئے جملے سن لیجئے یہ ہمارے نفس کا ماتم ہے جی۔ ایسا جواب نہ دیجئے جیسا کہا جا رہا ہے، گزار دیجئے، بلکہ اسے فارورڈ بھی نہیں کیجئے، الٹی سیدھی باتوں کو آگے نہیں بڑھائیے، کام کی باتوں کو آگے بڑھائیے۔ غیر ذمہ دارانہ رویہ ملت جعفریہ کا میں اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں آپ سے اور آپ کے توسط سے پوری قوم سے، انتہائی سمجھداری کے ساتھ بچے اور جوان اگر کہیں کسی پوسٹ کے اوپر غصہ کریں تو سمجھ کر غصہ کریں کہ ہمیں غصہ ہی تو دلایا جا رہا ہے۔ اگر غصہ دلانے پر ہم غصے میں آ جائیں گے تو کس کی مراد پوری ہوگی؟ اسی کی جو غصہ دلا رہا ہے۔ ہم تو بتائیں گے نا کہ تم کتنا ہی غصہ دلاتے رہو، ہم صابروں کے ماننے والے ہیں، ہم بردباروں کے ماننے والے ہیں، ہم تحمل مزاجوں کے ماننے والے ہیں، اور اگر چال سمجھ میں آ جائے اور اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان کا ارادہ کیا ہے اور یہ لوگ کہاں سے ہل رہی ہے تو اور بہت سمجھداری کی ضرورت ہے۔ یا ایام عزائیں اپنی عبادتوں میں خلل نہ آنے دیجئے۔ ہم مجلس کرنے کے لیے، عزاداری کرنے کے لیے، حسین کا ذکر کرنے کے لیے، اہل بیت کے ذکر کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی پوسٹوں کے ذریعے اور پیغاموں کے ذریعے سے ہمارے اس کام میں رکاوٹ ڈالے گا تو مراد اس کی پوری ہوگی۔ ایسے ہو جائیے جیسے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا ہو۔ ہم تو ان ایام میں تمہاری بات سنتے نہیں ہیں، حسین کے ذکر کے علاوہ وقت کہاں ہے؟ یہ ذہن میں رکھ کر میرے بچے اور جوان ان چند دنوں کو گزار دیں۔ یہ اس وقت حالات جان بوجھ کے تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تکفیری نعرے شہر میں لکھے جانا شروع ہو گئے ہیں اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا، اور یہ ہے کون جو ہمیں کچھ کہیں گے؟ یہ ہمیں اگر کچھ کہہ دیں گے تو کیا ہم وہ ہو جائیں گے؟ نہیں، ان کے کہنے سے ہم نہیں ہوں گے۔ ہم زہرا کے دل کی ٹھنڈک ہے، سیدہ جس سے راضی ہوتی ہے وہ عزادار حسین ہے۔ اپنے کام میں رہیے۔ جملہ سنیں گے، قافلہ محبت پر سگانے راہ بھونکتے رہتے ہیں۔ قافلہ محبت، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سنا ہے جب سے یہ استغاثہ، صغیر جھولے سے گر گیا ہے، صغیر جھولے سے گر گیا ہے، تیر پر مسکرانے